السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں احادیث۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور پھر اپنا چہرہ انور کے ساتھ ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ایسا مؤثر واعظ بیان فرمایا کہ جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل کانپ گئے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعظ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ جانے والے کا آخری وعظ ہوتا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کن خاص باتوں کی تاکید فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور امیر کی بات سنو اور مانو، اگرچہ وہ حبشی غلام ہو، کیونکہ تم میں سے میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، تو ایسی صورت میں میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرتے رہنا اور اسے تھامے رکھنا اور دانتوں سے مضبوط پکڑے رکھنا اور نئی نئی باتوں سے بچنا، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اپنے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین میں ہونے والے اختلافات کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس یہ وحی بھیجی کہ اے محمد، آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی مانند ہے، ہر ستارے میں نور ہے لیکن بعض ستارے دوسروں سے زیادہ روشن ہیں۔ جب صحابہ کے کس امر کے بارے میں رائے مختلف ہو جائے تو جو آدمی ان میں سے کسی بھی ایک کی رائے پر عمل کر لے گا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر ہم بھی کامیابی چاہتے ہیں، دنیا آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو زندگی کے اندر سجانا ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔